لیکن نیکیوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہم اتنے نادان ہیں، اتنے بچے بنے ہوئے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. ہم تھوڑی سی نیکی کر لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. خدا بندہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یعنی کہ ہم جب کسی قوم کو کسی ملک پر حکومت دیں، کسی ملک پر طاقت دیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا کام کریں؟ وہ کیا کریں؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کریں. نماز کو قائم کرنے کا مطلب خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کریں اور نماز کے لیے آسانیاں پیدا کریں. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف کریں، نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. ہمارے سامعین میں سے شاید بہت ساروں کو معلوم نہ ہو کہ اسلام کے نام پر، یوں تو بہت سارے مسلمان ممالک ہیں الحمدللہ، لیکن اسلام کے نام پر صرف 2 ریاستوں کا قیام عمل میں لایا گیا. ایک ریاست مدینہ، جس کی بنیاد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور آپ کی تعلیمات کے مطابق آپ کے صحابہ نے اس کی بنیادوں کو آبیاری کی. اور دوسری ریاست، جس کو ہم مملکت خداداد پاکستان کہتے ہیں، اس کی بنیاد بھی کلمہ طیبہ کے نام پر رکھی گئی. یہ بھی معرض وجود میں کلمے کی بنیاد پر اور اسلام کے نام پر وجود میں آیا. جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ اس کے وجود کے موقع پر یہ نعرہ زبان زد عام تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ نعرہ برائے نعرہ نہیں، یہ نعرہ برائے حقیقت ہے، یہ نعرہ برائے قربانی ہے، یہ نعرہ برائے عزیمت ہے. کیونکہ اس پاکستان کی تخلیق میں ہمارے بڑوں کا خون ہے، اور اس نعرے میں ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ یا اللہ تیرے حکموں پر عمل کریں گے. لا الہ الا اللہ مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں، تمام جو حکم چلے گا اس ملک میں وہ اللہ کا چلے گا، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے. لیکن یہ بات بہت افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہم اس ملک کا مقصد بھول گئے، کہ اس ملک کو جن قربانیوں کے وسیلے میں ہم نے حاصل کیا، وہ قربانیاں ہم نے بھلا دیں، اور ہم نے ان شہداء کا خون رائگاں جانے دیا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرے حکموں پر عمل کریں گے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو پس پشت ڈال دیا، جس کی بنا پر آج ہماری کہیں بھی کوئی خاص عزت نہیں ہے. اور یہ عزت کا نہ ملنا یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، جس کی طرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی ہم پر اچھے مسلط کیے جائیں گے. ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہم پر حکمران بھی برے مسلط کیے جائیں گے. تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ چاہیے کہ اپنے گروانوں میں جھانکیں، اپنے ہی من میں ڈوب کر سراغ زندگی کو پائیں. ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں. دوسروں پر کیچڑ اچھالیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہم اپنی غلطیوں کو نشاندہی کریں گے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے، مطلب کامیاب ہو جائیں گے. اور کامیابی کا مفہوم میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، اگر تجھے نیکی خوش کرے، یعنی نیکی کر کے تیرا دل خوش ہو، اور برائی تجھ کو مغموم کر دے، تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے. تو ہم لوگ اپنا جائزہ آقا کی اس بات سے لگا سکتے ہیں
کہ اگر ہم برائی کر کے ہم ناخوش ہوتے ہیں اور نیکی کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے اور ہمیں اور آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جس طرح کہ ہم دنیا میں پیسہ کمانے سے نہیں تھکتے، کوشش محنت جاری رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نیکی کے بہت سارے کام ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص عزم کرے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ کم از کم یہ عزم کر لے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور ہم سے جتنا ممکن ہو سکے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا زیادہ سے زیادہ نفع اس کو حاصل ہو جائے۔ وہ یہ نہیں، اس پر بس نہیں کرتا کہ میں نے اگر تھوڑا بہت کما لیا ہے تو یہ میرے لیے کافی ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جتنا آ جائے اتنا بہتر۔ کیوں؟ مجھے دنیا میں کام آئے گا، میرے بچوں کے کام آئے گا، برے وقت میں کام آئے گا۔ لیکن نیکیوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہم اتنے نادان ہیں، اتنے بچے بنے ہوئے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تھوڑی سی نیکی کر لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ہم نے بہت بڑے حج کر لیا اور بہت بڑے عمرے کر لیا، یہ تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ ہم سب کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، کیا ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ تو ہمیں جب اتنی ساری چیزیں چاہیے تو ہمیں اس کے لیے نیکیاں بھی بڑھانی پڑیں گی، اپنی نیکیوں کی تعداد کو بھی بڑھانا ہے۔ جس طرح ہمارا پیٹ پیسوں سے نہیں بھرتا، اسی طرح ہمارا پیٹ نیکیوں سے بھی نہیں بھرنا چاہیے۔ اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ پاک کو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری اس طرح کی نیکی پسند آ جائے جس سے ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ اور میں آپ لوگوں کو ان نیکی کے کاموں میں سے ایک کام بتاؤں، وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے سفید پوش لوگ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میں اپنے اس چینل پر فری آن لائن رشتے پر بہت دفعہ اپنے طور پر یہ نیکی کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو اس بات کی ترغیب اور دعوت بھی دے رہا ہوں کہ یہ بہت آسان نیکی ہے، بہت اچھی نیکی ہے۔ یہ آپ لوگ ان لوگوں سے جا کر معلومات کریں جو لوگ اس کشمکش کا شکار ہیں، جن لوگوں کی بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو لوگ اپنے گھروں میں اپنی عزت بچائے بیٹھے ہیں، وہ لوگ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ عرب کا جو دستور تھا نا، وہ یہ تھا کہ خود باپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے چلا جایا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں رواج چونکہ بدل چکا ہے اور عجیب رواج اور بنا ہوا ہے، تو جس میں ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے اس معاملے کو لے کر۔ تو ہم میں سے یہ چاہیے کہ بھائی آپ لوگ خاموشی سے، میں نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے، چینل پر ساری ڈیٹیل ڈالی ہوئی ہے، آپ نے صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ 0333741905 یہ میرا نمبر ہے۔ اس نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں، السلام علیکم لکھ دیں، آپ کو جواب میں ایک فارم مل جائے گا، آپ اس فارم کو فل کریں، فارم کو فل کر کے مجھے بھیج دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی آپ کے لیے مخلص ہے، آپ کا یہ بیٹا آپ کے لیے مخلص ہے۔ جتنا ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، اور میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، میری آواز بنیں، نیکی کے اس کام میں اپنا حصہ ملائیں۔ ہماری وجہ سے کسی ایک کا بھی کام ہو گیا، کسی ایک کا گھر بس گیا، کسی ایک کا کام ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ ہماری آخرت درست ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہماری کسی کو نشاندہی کرنے کی وجہ سے، کسی کا رشتہ کروانے کی وجہ سے کسی کا کام بن جائے، تو اس سے زیادہ نفع کا سودا اور اس سے زیادہ سستا سودا نہیں ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس امید کے ساتھ کہ میری جو چھوٹی سی کاوش ہے، اس کاوش کو آپ لوگ بھی سمجھیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔